بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر انور سعید حاضر ہے۔ آج اس پروگرام کا نمبر شاید 101 ہے۔ مہاجرت، ہجرت، مائگریشن، یہ ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں ہزاروں شاید لاکھوں سال سے ہوتی ہے۔ انسان کسی ایک جگہ پیدا ہوتا ہے، کسی ایک ماحول میں رہتا ہے، پھر کسی نہ کسی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی نئی جگہ کو آباد کرتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے، بہت پرانا ہے، لیکن انسانی فطرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خود اس مرحلے سے گزرنے کے باوجود جب کوئی دوسرا ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کر اپنی کسی اور جگہ سے منتقل ہو کے اس کے علاقے میں، اس کے ماحول میں، اس کے خطے میں آتا ہے تو وہ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو تلواروں اور نیزوں اور بندوقوں اور اسلحے کے ساتھ آتے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو اس وجہ سے نہیں آتے ان کو کچھ اور کہا جاتا ہے، ان کو پناہ گیر کے حق کہا جاتا ہے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، جن کے پاس یہ اسلحہ اور طاقت نہیں ہوتی اور اپنی کسی اور صلاحیت کی وجہ سے، اپنی کسی اور خواہش کی وجہ سے، اپنی کسی اور ضرورت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ہجرت کا یہ سلسلہ دنیا بھر میں ہمیشہ سے جاری ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ خود سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں، پورے ہندوستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لوگ پتہ نہیں کن کن ملکوں سے، اب یہ آریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے، افغانستان سے کس طرح سے ہمارے یہاں منتقلی ہوئی، ہندوستان میں کس طرح سے افغانستان سے لوگ آ کر آباد ہوئے، اور آج ان کو فارسی یا پشتو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا اور وہ ہندوستان کے شہری ہیں۔ اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ بہرحال فی الحال آج کے پروگرام میں جو ذکر ہے وہ پاکستان میں مہاجرت کا جو عمل ہوا اس کے حوالے سے ہے، اس تک ہم محدود رہیں گے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ایک طرف سے یعنی ہندوستان سے پاکستان کے علاقوں میں آئے اور پاکستان سے بھارت کے علاقوں میں گئے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی بڑی مہاجرت تھی، اتنی بڑی مائگریشن تھی کہ اس میں تقریباً 30 لاکھ افراد کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، آیا مر گئے، مار دیے گئے، یا دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور اگر اوورآل پورے ہندوستان کو ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس پر کچھ 4% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے، اپنی زمینوں سے نکالے گئے تھے، یا اپنی زمینیں چھوڑ گئے تھے، یا اپنی مرضی سے اپنے گھر۔ 4% اس پورے ہندوستان کی آبادی، جو اگرچہ پورے اس کے لحاظ سے کم ہے کہ لیکن جو علاقے پنجاب اور اس کے نیچے ہریانہ اور اس کے پاکستان کے اندر جو علاقے، ان سے جس طرح سے لوگ گئے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں اگر ایک جگہ سے دوسری، تو کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال تو اگر ہم مہاجرت کو دیکھیں اپنے تقسیم ہند کے حوالے سے تو دراصل بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر بہت مارکاٹ ہوئی، جہاں لڑائی جھگڑا ہوا، اور خاص طور پہ مشرقی پنجاب کے جو علاقے پاکستان میں آنا تھے اور اچانک وہ بھارت میں شامل کر دیے گئے، وہاں سے آبادی کو جبری طور پر طاقت کے بل پر نکالا گیا۔ وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے، اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے، اپنے مکانات چھوڑ کے آئے، اور صرف وہ چیزیں جو کسی پوٹلی میں باندھی جا سکتی تھیں، اس زمانے کی تصاویر اور فلمیں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایک ایک پوٹلی بس اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کہیں کہیں کچھ جانور بھی ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، ٹرینوں میں چھتوں تک لوگ لگے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے مشرقی پنجاب کے جنہیں جبرن نکالا گیا، یعنی اس میں ان کی مرضی بالکل شامل نہیں تھی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن کچھ اور علاقے ہندوستان کے ایسے تھے جہاں فسادات بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے موٹے تو تقریباً ہر علاقے میں ہندو مسلم کشیدگی تھی، لیکن جیسے یو پی، سی پی، بھوپال، بہار میں بھی کچھ واقعات تشدد کے ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں ایسی مارکاٹ نہیں تھی۔ یہاں سے جو لوگ پاکستان آئے وہ بعد میں تک بھی آتے رہے، وہ دراصل اپنی مرضی سے آئے، اور ان میں زیادہ تر اکثریت ان نوجوانوں کی تھی جو پاکستان کے خوش کن نعرے کی وجہ سے اور یا نئے امکانات کی وجہ سے پاکستان منتقل ہوئے۔ یہ دوسری طرح کے لوگ تھے۔ تیسری طرح کے لوگ گجرات سے لے کر احمد آباد سے لے کر بامبے تک تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کاروباری لوگ تھے زیادہ تر، اس میں بھی اور ملازم پیشہ بھی تھے، لیکن یہ کاروباری لوگ، کاروبار کے نئے امکانات، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور اس کے ساتھ وہ وجہ بھی تھی جو اور صوبوں سے مائگریشن کی ہوئی کہ ایک نیا ملک، اسلام کے نام پر ایک ملک وجود میں آ رہا ہے، چلیں چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا۔
تو بہرحال یہ 3-4 طرح کے مغربی بنگال میں جو مسلمان رہتے تھے وہاں جو فسادات ہوئے، اور بہار کے کچھ علاقوں میں وہ سارے لوگ پھر مشرقی پاکستان منتقل ہوئے. تو یہ کئی طرح کی دراصل مہاجرت تھی جو اس زمانے میں ہوئی. لیکن اب یہ مہاجرت جب ہوئی اور جن علاقوں میں لوگ آئے، ذرا ان کی اگر موجودہ پاکستان کی صورتحال پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جو لوگ مشرقی پنجاب سے آئے ان کی زبان اور مغربی پنجاب کے لوگوں کی، یعنی ہمارے علاقوں کے لوگوں کی زبان ایک تھی، رہنا سہنا بھی ایک جیسا تھا. تو ان کو بھی شروع میں تو مہاجر کہا گیا اور کچھ تنقید بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے پسند بھی نہیں کی، لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہاں بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے، اور ان میں دوسرے ہندوستان کے علاقوں کے لوگ بھی شامل تھے، اور وہاں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ یہ مہاجر ہیں، یعنی ان کو وہاں زمینیں بھی دی گئیں، کلیم بھی کیے گئے. اور جیسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات میں جھوٹے سچے دونوں باتیں ہوتی ہیں، جھوٹے کلیم بھی تھے، سچے کلیم بھی تھے. جو بڑے بڑے مالکان تھے، زمیندار تھے، وہ یہاں آ کر بہت تھوڑی زمینوں پر ان کو قناعت کرنی پڑی. بہت سارے جو لوگ جن کو وہاں بہت تھوڑی سی زمین تھی ان کو یہاں بڑے رقبے مل گئے. بہرحال یہ ایک سچویشن پیش ہوئی. صوبہ سرحد میں جو سکھ تھے اور ہندو تھے انہوں نے مائگریشن کی. قبائلی علاقے میں بھی کچھ سکھ تھے جن کے اچھے کاروبار تھے، اور صوبہ سرحد میں بھی جو زمانے کا صوبہ سرحد کہلاتا تھا اس میں بھی، تو وہاں سے بھی کچھ مائگریشن ہوئی. اور سندھ میں دراصل جو مائگریشن ہوئی وہ اپنی طرح کی ایک منفرد. سندھ میں دراصل جو ہولڈ تھا، جو افر و رسوخ تھا، وہ کاروباری ہندوؤں کا تھا، اور ہندوؤں نے، یہاں کے ہندوؤں نے، سندھ کے ہندوؤں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے تھے. اسکول، کالجز، اسپتال، جانوروں کے اسپتال، یہ سارے کام لوگوں نے کیے تھے. اور سندھ میں ایک طرح کی سپیریورٹی سندھ کے لوگ، عام سندھی محسوس کرتے تھے. بڑے وڈیروں کو اور ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، حالانکہ ان کی زمینیں بھی ان کے پاس رہن رکھی ہوتی تھی، قرضے لیتے تھے وہ ان ہندوؤں سے. بہرحال جب پاکستان بنا تو سندھ سے یہ ہندو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے، حالانکہ سندھ میں بھائی چارے کا ماحول اچھا تھا، زیادہ تھا، لیکن یہ بھی شفٹ کر گئے. اور عام طور پہ یہ ہندوستان کے بامبے اور گجرات اور احمد آباد اور راجستھان کے علاقوں میں. اسی طرح سے ہندوستان کے جو علاقے راجستھان کے تھے، راجپوتانہ کے تھے، یہ سارے لوگ زیادہ تر سندھ کے اندرونی علاقوں میں، میرپور خاص سے لے کر ٹرین تھرپارکر کے راستے آتی تھی، بہت سارے لوگ راستے میں اتر گئے، میرپور خاص میں آباد ہو گئے، انہیں تھرپارکر میں آباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر زیادہ تر حیدرآباد میں، جو بعد میں پھر خود کراچی آ گئے. بہرحال کراچی جو لوگ آئے وہ ہندوستان کے مختلف صوبوں کے لوگ بہت سارے، اور ان کے ساتھ پھر پاکستان کے موجودہ علاقوں کے بھی بہت سارے لوگ. اور کراچی میں امکانات لوگوں کو زیادہ نظر آئے، اور بڑے تعداد میں، بڑی چونکہ بندرگاہ بھی تھی یہاں، اور پھر یہ کیپٹل بننے کا بھی اس کا اعلان ہوا تھا، تو یہاں زیادہ لوگ آ گئے. اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں اس وقت کراچی کے شہر میں ہندوؤں کا اور پارسیوں کا کام بہت زیادہ تھا، ان کا ہولڈ بھی تھا. سیاستدان تو سندھ کے ہمارے اندر کے بھی تھے، لیکن عام آبادی یہاں اگر تھی تو وہ بلوچوں کی تھی، جو تربت اور گوازر کی طرف سے آئے ہوئے لوگ. چلیاری میں زیادہ تر وہی لوگ آباد تھے. ملیر کے علاقوں میں، ملیر پہ ٹھٹے کی طرف اگر، تو وہاں کچھ سندھی آبادی میں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات اس میں آ گئی. سندھ کا متوسط طبقہ اس وقت نہیں تھا، یا تو بہت ہی غریب مسکین حاری تھے، یا پھر کچھ زمیندار تھے بڑے بڑے. تو اس طریقے سے یہ مائگریشن کا عمل، تو لازماً جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل پاکستان کو پہلے دن سے درپیش رہے. اور چونکہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے کارپرداروں نے، ہمارے حکمرانوں نے سمجھداری کا کام نہیں کیا. بہت سارے تجربات ہوئے بعد میں، لیکن ان تجربات میں خود مقامی لوگوں کی کتنی رائے تھی، کتنا حصہ تھا، یہ اس کے بارے میں بہت ساری متنازع باتیں ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ آج تک موجود ہے مہاجرت کا. حالانکہ 70-75 سال گزرنے کے بعد جن لوگوں نے مائگریشن کی ہوتی ہے وہ اسی معاشرے میں جذب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ خود معاشرہ جو ہے ان کی چیزوں کو اگر وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اپنا لیتے ہیں. تو یہ عمل جاری ہے، اور یہ عمل شاید جاری رہتا اگر کچھ ناخوشگوار واقعات اس دوران بدقسمتی سے ہماری نہ ہوتے. بہرحال یہ سارا ایک مہاجرت کا عمل ہے، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ آئندہ کے برسوں میں یہ سارا کام جو ہے وہ فطری طریقے سے، قدرتی طریقے سے ہو جائے، اور پاکستان جس کے بہت سارے وسائل ہیں، بہت ساری اس میں قوتیں ہیں، خود مردان کار جو پاکستان کے ہیں وہ ایک بڑا اثاثہ ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ مسئلے اگر حل ہمارے ہو جائیں تو پاکستان اپنے قدرتی وسائل اور پاکستان اپنے افرادی وسائل دونوں کی کمبینیشن سے کوئی بہت ہی اچھا اور طاقت کے طور پر ایک بڑے ملک ہے. اور اگر اس کی شناخت وہ اسلام کا جو نعرہ بلند کیا گیا تھا اس کے حوالے سے اگر دیگر شناختیں ہماری ایک تو کمزور ہیں،
اور دنیا میں اس وقت جو طاقتیں حاوی ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اگر ان کی وہ شناخت رہی تو یہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے گے، اس لیے ہماری اس شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے سمجھدار لوگ اگر یہ بات محسوس کر لیں کہ دراصل ہم اپنی اس شناخت کی وجہ سے ہی آگے بڑھ سکیں گے، تو انشاءاللہ اگلے برسوں میں اچھی امید کی جا سکتی ہے، مستقبل کے حوالے سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔